بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے میں نے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا، عظیم قربانی کے نام سے۔ آج میں آپ کو سناؤں گی سیدنا اسحاق علیہ السلام کا واقعہ، جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے۔ ہوا یہ کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کو کئی سال گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ان کے بال سفید ہو گئے، اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام بھی بوڑھی ہو گئیں، ان کے بال بھی سفید ہو گئے، ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی، اور وہ دونوں بالکل نا امید ہو گئے تھے۔ تب ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے لیے 3 آدمی آئے۔ تینوں بالکل ینگ اور خوبصورت تھے، ان کے چہرے خوب چمک رہے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ویلکم کیا، پھر فوراً ان کے لیے ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو بھونا اور مہمانوں کے آگے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ جب انہوں نے کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے کچھ خوف بھی محسوس کیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ مہمان کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اور بچوں، وہ 3 مہمان اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے 3 فرشتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا تو وہ بولے کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کی تو ان کی بیوی سارہ علیہ السلام قریب ہی کھڑی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ اس خوشخبری سے دونوں کو، یعنی سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ فرشتوں نے پھر کہا، ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ فرشتوں کی ان باتوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خوف بالکل دور ہو گیا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام بولی، یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلے ہی میری کوئی اولاد نہ ہوئی، اور اب تو میں بوڑھی بھی ہو چکی ہوں، اب کیسے ہوگی؟ فرشتوں نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ یہ کیسے ہوگا، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے ایسا کہا ہے، تو ایسا ضرور ہوگا۔ وہ اپنے کام کی حکمتوں کو خوب جانتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر کیسی کیسی مہربانیاں کرنا چاہتے ہیں۔ بچوں، یہ خوشخبری سنانے کے بعد وہ فرشتے سدوم شہر کی طرف چلے گئے تاکہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل کریں، وہ عذاب جسے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے لازم کر دیا تھا۔ اور لوط علیہ السلام کا قصہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس واقعے کے تقریباً 1 سال بعد سیدہ سارہ علیہ السلام کے ہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت سارہ علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 یعنی 90 ایئرس تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 ایئرس کے قریب تھی۔ اسحاق علیہ السلام فلسطین میں الخلیل حبرون کے مقام پر پیدا ہوئے۔ فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی بھیجے، اور یہاں مسجد اقصی بھی واقع ہے جہاں سے یہودی مسلمانوں کو نکالنا چاہتے ہیں اور ان پر اتنے زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ بچوں، آپ نے آج کل فلسطین سے آنے والی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہاں مسلمان کتنی مشکل میں ہیں، تو ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہودیوں کے ظلم سے نجات عطا فرمائیں اور مسجد اقصی کو بھی محفوظ رکھیں۔
اچھا، ہم بات کر رہے تھے اسحاق علیہ السلام کی۔ اسحاق علیہ السلام بہت متقی، نیک اور سچ بولنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ بھی اپنے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، انہیں ایک اللہ کی طرف بلائیں۔ اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں رفقہ نام کی ایک خاتون سے شادی کی۔ شادی کے کافی عرصے بعد ان کے یہاں بھی کوئی اولاد نہ ہوئی تو اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں رفقہ کے ہاں 2 بیٹے ٹوئنز پیدا ہوئے۔ ایک کا نام عیسو تھا، جنہیں عیس کہتے ہیں، اور دوسرے کا نام سیدنا یعقوب علیہ السلام تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اور اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اچھا، جب سیدنا اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کی نظر کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کی خواہش ظاہر کی اور انہیں حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کریں اور اس کا گوشت تیار کر کے انہیں کھلائیں تاکہ وہ ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا کریں۔ والد کی خواہش سن کر عیسو شکار کے لیے نکل گئے۔ ادھر سیدنا اسحاق علیہ السلام کی بیوی رفقہ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہا، تم اپنی بکریوں کے 2 عمدہ قسم کے بچے ذبح کر کے اپنے والد کی پسند کا کھانا تیار کرو اور اپنے بھائی کے آنے سے پہلے پہلے انہیں اپنے والد کی خدمت میں پیش کر دو تاکہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بکری کے بچوں کو ذبح کیا اور انہیں پکا کر اپنے والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسحاق علیہ السلام نے وہ کھانا کھایا اور خوش ہو کر یعقوب علیہ السلام کو یہ دعا دی کہ وہ اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ معزز ہوں، وہ ان کے اور بعد میں آنے والی قوموں کے سردار ہوں اور ان کا رزق اور اولاد بہت زیادہ ہو۔ اور بچوں، ان کی یہ دعا ایسے ہی قبول ہوئی۔ بچوں، سیدنا اسحاق علیہ السلام پوری زندگی اپنی قوم کو پورے خلوص سے توحید کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی عمر 180 ایئرز ہو گئی۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا وہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں بیٹوں عیسو اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے انہیں ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کے قریب اس غار میں دفن کیا جو انہوں نے خریدا ہوا تھا، اور یہ غار فلسطین کے شہر الخلیل ہبرون میں ہی واقع ہے جہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اس غار کا نام مقفیلہ ہے۔ تو بچوں، اسحاق علیہ السلام کا قصہ پورا ہوا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے انہوں نے اتنے بڑھاپے میں بھی ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہمارے گھر مہمان آئیں تو ہمیں ان سے پوچھنا نہیں کہ آپ کیا لیں گے، بلکہ پوچھے بغیر ہی گھر میں بہت اچھی چیز ان کو پیش کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے آتے ہی پوچھے بغیر ان کے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے والد کو خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے تاکہ وہ خوب اچھے خوش ہو کر دعائیں دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔